بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کتاب بھی اس وقت کافی ہوتی ہے کہ جب اس کا معلم ساتھ ہو۔ معلم کے بغیر کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اور جب تک معلم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خداوند متعال نے قرآن اتارا، لیکن قرآن کے ساتھ دنیا کا عظیم ترین معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ ان کا تزکیہ نفس کریں، آپ جناب ان پر قرآن کی آیات پڑھیں اور ان کو ہدایت دیں۔ تو معلم ساتھ بھیجا، تو اس موقع پہ جب معلم ساتھ بھیجا گیا تو پھر یہ نعرہ لگایا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ کیوں کہا ایک بزرگ نے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ تو ایک امتحان کا جواب تھا جناب، ایک امتحان کا جواب تھا جو ان بزرگ نے درست کیا تھا اس وقت۔ یہ جواب ملتا ہے کہ اس وقت موقع کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے ایک امتحان کا جواب تھا، اور ان بزرگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اسی واقعہ کرتاس میں اس بزرگ نے کس سیاست کے تحت ارشاد فرمایا کہ اس مرد کو ہذیان ہو گیا ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق ہذیان کی نسبت دینا یہ انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ پیغمبروں کو ہذیان نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا دماغ درست رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے تو پھر مشکوک ہو جائے گا۔ جب کسی کو ہذیان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی، نہیں سمجھائی جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس وقت کچھ لوگوں نے ایسا مان لیا تھا؟ پیغمبر اکرم نے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے دماغ میں ضعف ہے، میرے دماغ کے اندر ضعف ہے، بلکہ جب آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، اس وقت بھی آپ نے کہا، سلام کیا، اور سلام کے بعد جواب ملا، اور اس کے بعد یہی جملے کہے کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یعنی بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ پتہ چلا بدن کمزور ہونا اور بات ہے، دماغ کمزور ہونا اور بات ہے، اور نبیوں کے دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ نبیوں کے دماغ حاضر رہتے ہیں، نبیوں کے دماغ بہت ہی مضبوط اور مستحکم اللہ بنا کر بھیجتا ہے، نبیوں کو کبھی ہذیان نہیں ہوتا۔ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ حضرات کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت موقع کی نزاکت تھی اور ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس وقت امتحان تھا، اور امتحان کے اس موقع پہ اس بزرگ نے کہہ دیا، تو اگر ایسا کہا تو ساتھ یہ بھی آگے چل کے کرتاس کے موقع پہ کہا کہ اس کو ہذیان ہو گیا ہے، تو یہ کس سیاست کے تحت اور کس حساب کے تحت پیغمبر پر ہذیان کی نسبت دی گئی؟ یہ آپ اس کی ڈیفینیشن کر دیں، اس کے بارے میں بتا دیں، تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، ہم بھی سمجھ سکیں کہ، اور بتا دیں آپ کہ یہ کس موقع پہ کس نے کہا، یہ
اس بزرگ کا نام بھی بتا دیں، کیا آپ نے اس موقع پہ یہ لفظ کہے تھے پیغمبر کے بارے میں، تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ توہین پیغمبر کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ آپ خود بتائیں، میں نہیں کہتا کسی کو کہ فلاں نے توہین کی، فلاں نے توہین کی، فلاں نہیں، بڑے ادب و احترام سے مہذب انداز میں تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے ہوئے یہ جواب جو ہے وہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، نہ دینا چاہیں آپ کی مرضی، چونکہ حق کی تلاش ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اگر آپ دے دیں گے تو دونوں، ایک طرف یہ سوال ہوگا دوسری طرف جواب ہوگا، تو لوگوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔